ہمیشہ سے حسینیوں کی تعداد کم رہی ہے، دکھتے کم ہیں ہوتے اہم ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے جلسہ عظمت اہل بیت اطہار میں آنے اور بیٹھنے کو قبول کرے۔ ویسے چونکہ ہمارا ذہن بھی ہے درس گاہی ہے اور درس میں کم جب ہوتے ہیں نا تو سمجھنے اور سمجھانے کا ماحول اچھا ہے، زیادہ ہوتے ہیں تو سمجھانے کا ماحول تو ٹھیک رہتا ہے، سمجھنے کا ماحول ٹھیک نہیں رہتا ہے۔ پڑھنے کا پہلے جس یونیورسٹی میں نے پڑھا ہے اس میں 180 بچے تھے ہماری جماعت، اس کو 3 گروپ میں بانٹ دیا ہے، تو وہیں سے سیکھا ہے تاکہ سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہو۔ اس لیے تو کھل کر کے آپ الحمدللہ آئے ہیں، دعا ہے آپ کا آنا قبول ہو۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، ایک اپنے آپ میں انیک سمجھ کر سنیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سنیے گا اس کو پھیلا دیں، کیونکہ آپ کو الحمدللہ سنی ہے، سنی رہیں گے، دعا ہے سنیت پر موت بھی ہو۔ لیکن اگر آپ نے دوسروں تک پیغام پہنچایا تو آپ نہیں جانتے کہ یہ کتنا بڑا کمال ہے۔ 63 سال کی زندگی کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے رسول پاک کی زندگی کا جس میں ایک سیکنڈ بھی امت کی بھلائی نہ چاہا ہو مصطفیٰ نے۔ اسی عظیم المرتبہ ذات بار عظیم الشان مصطفیٰ کی ہے خیر امت اس لیے ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عظیم مقصد پر فائز ہیں، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے بچانا، یہ امت محمدیہ کا کام ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جو ہمارا کام تھا وہ کسی اور نے لے لیا ہے، ہمارے سارے عنوانات ان لوگوں نے لے لیے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ سمجھ رہے ہیں، اور ہم بس نعرے باز، کھوکھلے، گفتگو باز، ڈسکس کرنے والے، بیکار باز، یہ جتنی بھی باز ہے سب باز ہی ہیں، اس سے ہم باز آتے نہیں۔ دعا ہے ہماری عظمت رفتہ ہمیں مل جائے۔ خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں آج کی تاریخ میں لفظ بار اس لیے بولتا ہوں کہ اس لفظ کو اتنا عام کیجیے کہ تاکہ میں بولنا بند کر دیں۔ وہ بار بار ایک جملہ بولتا آج کی تاریخ میں محمد سے مانگنا حرام ہے، وہ آج کی تاریخ کورڈ بہت استعمال کرتا ہے، اس لیے میں ہر جلسے میں یہ یوز کرتا ہوں۔ آج کی تاریخ میں علم اصل کی بنیاد پر اور صبح قیامت تک اہل سنت والجماعت سے بہتر کوئی مخلوق نہیں۔ سبحان اللہ۔ جملہ اگر سمجھتے ہوں گے تو سمجھ کر بولیے،
آپ کی تعریف نہیں، خدا کی اس لکھی ہوئی بات کی تصدیق اور اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ ہی محبوب ہو، آپ ہی مقبول ہو، اس لیے کہ اللہ کو محبت چاہیے، اللہ کو رسپیکٹڈ خلق چاہیے، اللہ کو رد والی مخلوق نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپوز ذہن والا انسان نہیں چاہیے، وہ انسان چاہیے جو نبی کے قدم میں نہ رہ کر کے بھی اپنے آپ کو قربان سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظاہری طور پر جنہیں قدم مصطفیٰ نہ ملا ہو، پھر بھی وہ جنات پڑھے تو یہی کہے سرکار سر جھکے تو قدم میں اٹھے تو قدم سے یہی پڑھتے یہی مخلوق بڑے ہوئے سے مخلوق ہے۔ جب آپ اپنی کوالٹی سمجھ گئے تو اس کوالٹی کا تشریح کرتے ہیں۔ جماعت کا فروغ، اہل سنت والجماعت کی اشاعت، سنیت کیا ہے، حقیقی اسلام کیا ہے، اہل بیت اصحاب کے عنوان سے اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، ریئلٹی آف اسلام کیا ہے، اہل سنت والجماعت کیوں اس کو اپنا بنیادی ایمانی اسلامی پہلو سمجھتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ ہم نے امامہ باندھ لیے، یا ہم نے ٹوپی اچھی پہن لی، یا ہم نے نعرے لگا لیے، ہم نے جلسے سے ایسا نہیں ہے۔ آپ ہم سب صرف اس حقیقت کا اظہار کرنے کے لیے ہیں جو حقیقت اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دی۔ عظمت اہل بیت اطہار یہ آپ کا اظہاری پہلو تو ہو سکتا ہے، حقیقی پہلو نہیں ہو سکتا۔ اس حقیقت کی حقیقت اللہ نے اپنی کتاب حق میں لکھ دی۔ اس کتاب کو اجاگر کرنا، اس کا انداز جو بس ہمارے اللہ بار بار ہوتے ہیں، نیل آتی خبر وقت کی ضرورت، اس کی تفصیل کچھ کرتے ہیں اور آپ نے سب سمجھ لیا ہوں تفصیل۔ آپ کو اگر سر درد ہو تو ہم ڈسپلی نہیں دیں گے، پوچھیں گے کہ درد کیوں ہے، کہیں گھر میں معمولی اس میں جگہ تو نہیں ہے، یا کہیں دیوار سے چوٹ تو نہیں ہے، وجہ درد پہلے ہم پوچھیں گے۔ لیکن بس سعودی عرب کے جملے ہیں یہ کل شیء ریال واحد، اور انڈیا کے جملے ہیں ہر ایک مال ایک روپیے میں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو ہم کو اس بات کو سمجھنا ہے، تہیہ کرنا ہے کہ اہل سنت کی ضرورت کیا ہے۔ اہل سنت بھی قرآن کی ترجمانی کرنے والا ہے، حدیث کی ترجمانی کرنے والا ہے۔ اہل سنت بھی حقیقت میں قرآن اور حدیث کا عامل ہے، اہل سنت کی حقیقت میں قرآن اور حدیث کا حامل ہے، عامل بھی ہے اور حامل بھی ہے۔ عامل کہتے ہیں عمل کرنے والے کو، اور حامل کہتے ہیں قرآن اور حدیث اٹھانے والے کو۔ اس کو ہم سمجھنا ہے۔ اور آج اس عظیم عنوان سے جیسے حضرت اہل بیت کا خال، اس عنوان سے ہم آپ کو بتا دیں تاکہ آپ الحمدللہ ایک بات کو دھیان رکھیے گا۔ اس کی بات پہلی مرتبہ آیا ہے، اور آپ ایک بات اور دھیان رکھیے، مجھے کوئی مقرر سمجھ کر مت سنیے گا، ان کا جلسے کا ٹائم ملتا کیا نہیں، میں خود آپ کے پاس آتا ہوں، اگر نہیں آ سکتا تو آپ ہیں ہماری چلتی ہوتی تنظیم ہے، ہمارا چلتا پھرتا اس سینٹر ہے، ہم ہر وقت آپ میں موجود رہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے بالکل ٹائم ملتا، خدا کی قسم ٹائم ہوگا تو آپ ہی کے لیے ٹائم ہوگا، سمجھ گیا؟ اور ایک دم فری ٹائم ہے آپ کے لیے، اور فل ٹائم ہے آپ کے لیے، اور بیس ٹائم ہے آپ کے لیے، کوئی لفاظی نہیں، کوئی درد کی بات۔ ایک بات یہ پوری بات بتا دیں تو آپ مقرر کی حیثیت سے نہیں سنیے، مقرر
چھوٹی سی بات ہے، آپ کے پاس پانی موجود ہے اور مجھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان نکل رہی ہے، اور الحمدللہ اتنا تو طے ہے کہ یزیدی فکر نہیں رکھتے، بغیر مانگے آپ دے سکتے ہیں، صحیح زبان نکالنے کی میری چیز صحیح توجہ دیجیے۔ اس بات سے میں یہ کہنے جا رہا ہوں، جب اہل سنت کے نوجوان تمہارے پاس ہر چیز کی دلیل موجود ہے، پھر گستاخی نہیں۔ جب ہم نے پانی مانگا ہے تو آپ غصہ کر کیوں دے رہے ہو؟ پیار سے دو گے تو دل بھی خوش ہوگا، جسم بھی خوش ہوگا، دعائیں نہیں دیں گی نا۔ بس یہی کہنے چاہ رہا ہوں کہ جو میں آج قرآن کی آیت کریمہ موقع ملا تو میں حدیث بھی بولوں، یہ سب آپ کو نوٹ کر رکھنا۔ اگر آپ کو آیت نمبر یا آیت قرآنی یاد نہ ہو، ایک بات تو خود کو تو آپ محفوظ مان سکتے ہو نا کہ نہیں ہم اہل سنت والجماعت اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف فاتحہ کرتے یا دکھاوے کا سلام پڑھتے یا ہم بالکل اچھی آواز میں نعت سنتے، ہمارا یہ ہے ہی نہیں بیس، ہمارا بیس قرآن ہے، ہمارا بیس حدیث ہے۔ اہل قرآن کہلانا بہت آسان، اہل حدیث کہلانا بہت آسان، بننا بہت آسان نہیں ہے۔ ہم بنے ہوئے اہل قرآن ہیں، ہم بنے ہوئے اہل حدیث ہیں، ہم بھی اہل قرآن ہیں اور ہم بھی اہل حدیث ہیں۔ جملہ سمجھے آپ؟ وہ چور ہے جو اس ورڈ کو یوز کر کے فروغ کرتے ہیں، چور ہے نبی کی حدیث کو لے کر نبی کو مردہ ثابت کر رہے ہو، نبی کی حدیث سے آئے نبی کو مردہ ثابت کر رہے ہو، نبی کی حدیث سے نبی کے اپوزیشن کو عظمت دے رہے ہو، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہو، نبی کے نوازوں کے دشمنوں کو حدیث کی بنیاد پر رحمت اللہ علیہ کا بیس بنا رہے ہو، کس بنیاد پر تم یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہو؟ بخاری کی حدیث کی بنیاد پر بتا مصطفیٰ نے یزید کے بارے میں کوئی بھی ایسی خوشخبری نہیں ہو، نبی کے نوازے کے بارے میں خوشخبری ہی نہیں، کائنات میں جتنے بھی لوگ جنت جانے والے ہیں ان تمام کی قیادت عطا فرما دی ہے، لیڈرشپ عطا فرما دی ہے۔ اے جنتیوں، میرا یہ نواسا میرا لیڈر ہے، یہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ۔ اور بخاری کے حدیث سے پاک اس منتقلہ میں جو حملہ آور ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور اس میں یزید بھی ہے، لہذا رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے، یہ باپ ہے ہمارے رحمت اللہ علیہ۔ کس جنت کی یا کس رحمت اللہ علیہ کی بات کرتے ہو معاذ اللہ؟ اس لیے کہنا یہ ہے کہ جو آپ کا عنوان ہے ان لوگوں نے اپنا عنوان بنا لیا ہے، اور آپ نے اپنا عنوان کیا بنایا؟ شادی کا وقت ہو انہیں فاتحہ کرتے ہیں نہیں، انہیں کیا نہیں کرتے کہ نہیں، یہ پوچھتے ہیں۔ کبھی آپ نے پوچھا اور قرآن کو فالو کرتے ہیں یا نہیں، اور حدیث کو فالو کرتے ہیں یا نہیں؟ کہیں حدیث کو صحیح کہنے والی جماعت تو نہیں ہے، کہیں یہودیت جیسی عظمت اہل بیت کا انکار کرنے والی تو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب قرآن ہے، یہ سب حدیث ہے۔ میں ذہن میں بنا چکا ہوں تو اب دلیل دے دوں گا، دلیل دے دینے کے بعد الحمدللہ آپ خود یقین کے ساتھ زندگی گزاریے، اور کبھی اگر سامنا ہو جائے تو انشاءاللہ اس کو پیار سے، کیونکہ دلیل ہے، آپ نبی تو نہیں ہے، نبی سے جب کوئی دلیل مانگتا تو آپ کو سارے نہیں تھے، خلی آپ جلسے سیرت النبی نہیں کرتے نا، سیرت النبی کے جلسے کا مطلب ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر نبی کی سیرت ہو، آپ کے اندر نبی کا طریقہ ہو، آپ کے اندر نبی کا عشق ہو۔ ایک بھی ایسا طریقہ بتائیے جس میں اپوزیشن مصطفیٰ سے دلیل مانگ رہا ہو اور آپ کہہ رہے نہیں تو گواہ ہے، آپ کہہ رہے نہیں تو جماعت کا ہے، آپ کہہ رہے نہیں تو نکل نہیں، کیا ہے یہاں تک کہ پتھر بھی اگر مارتے تھے مصطفیٰ کو اور رنگ بھیج دیتا تھا اس مارے ہوئے انسان کو مارنے کے لیے، تب بھی رسول یہی کہتے تھے، اے اللہ یہ میری عظمت کو نہیں پہچانے اس لیے ایسا کر رہے ہیں، مولا سے رائے کا ہے۔ کبھی میں اس دعوے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو فتویٰ لگانا ہے لگا دیجیے، میں اللہ رسول کی رضا کو چاہتا ہوں، عوام کی خوشنودی میرا مقصد نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں میرا رب اور رسول خوش ہو گیا تو آپ خوش ہو نہیں جائیں گے، سمجھ لیں نا، کیونکہ اصل میرا مولا ہے، اصل میرا رسول، یہ ذہن میں بن گیا۔ آپ
سنیے کاہے کو ادھر ادھر آ رہا ہے جلسے اہل بیت اطہار، اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اسی مطلب میں ہم دلیل آپ کو دیں جلسے عظمت اہل بیت اطہار ہجڑ نہیں لگا پایا ہے حدیث، سمجھ رہے نا؟ اور ہم لوگ بول رہے ہیں مزہ آ رہا ہے، اب ادھر سے نہیں، ادھر سے بولے ادھر سے ترجمہ ہوتا، اردو میں یہی مطلب ہے، ادھر سے بولے جتنا زیر کے ساتھ ترجمہ ادھر سے ہوتا، ٹرانسلیشن ادھر سے ہوتا۔ اطہار بولے تو پاک لوگ، اہل بیت بولے تو حضور کے گھرانے والے، حضور سے نسبت رکھنے والے، خاص طور سے علی، فاطمہ، حسن اور حسین، خاص طور سے علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ ایک حدیث ملے کے حوالے سے قرآن سورہ احزاب آیت نمبر 33 کے حوالے سے آپ کو بتا دوں۔ خیر ادھر سے اطہار پاکیزہ، اہل بیت بتا دیا، عظمت پاکیزہ اہل بیت کی عظمت کا جلسہ، یہ مطلب پاکیزہ اہل بیت کی عظمت، کمال ہے۔ ایک تو پاکیزہ اہل بیت جب کہا تو اسی میں عظمت نظر آ رہی ہے۔ پاکیزہ جب ہم آپ کو کہتے ہیں تو آپ کو ایسے ہی عظمت ہو گئے، لیکن اس میں اگر کہتے ہیں پاکیزہ اہل بیت کی عظمت کا اظہار، ضرورت پڑی کہ پاکیزہ اہل بیت کی عظمت کا اظہار کیا مطلب ہے؟ آپ سنیے، یہ ہے مطلب کہ ان کی پاکیزگی اور ان کی پاکیزگی کی جو عظمت ہے وہ کس کوالٹی کی ہے وہ پیش کیا جائے، اس جلسے کا یہی مقام، وہ پیش کیا جائے۔ پاکیزہ ہونا یہ تو نچلی طور پر ہے، پاکیزہ ہونا یہ نچلی طور پر ہے، توجہ دیجیے گا، لیکن اس پاکیزگی کی کوالٹی کیا ہے؟ پاکیزگی کی کوالٹی کیا ہے؟ رب کے سامنے جتنے بھی مومن بندے ہیں، توجہ دیجیے گا، سب اللہ کے محبوب بندے ہیں، سب اللہ کے محبوب بندے ہیں، ایمان لانے والے سب قبول، ایمان لانے والے سب اللہ کی بارگاہ میں محبوب، نوٹ کیجیے گا، سب اللہ کی بارگاہ میں محبوب، لیکن ذرا بتائیے کہ یہ ہے کوانٹٹی، لیکن اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار کی عظمت کا جو پہلو ہے یہ کوالٹی کی حیثیت رکھتا ہے، نوٹ کیجیے گا، یہ کوالٹی کی، اسلام میں ان کی بڑی عظمت ہے، اسلام میں ان کی بڑی کوالٹی ہے۔ اب وہ کوالٹی کیسی ہے؟ تو اب سب سے بڑی کوالٹی جو اوتھینٹک ہونے کے اعتبار سے ہے، دلائل کے اعتبار سے ہے، وہ ہے اللہ کا کلام۔ اگر اس کتاب سے ان کی عظمت کا اظہار ہو گیا، دنیا کی کوئی طاقت اب اس عظیم کوالٹی کو اور عظمت اہل بیت اطہار کو اب یسرنا القرآن والی کوالٹی نہیں سمجھ سکتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یسرنا القرآن والی ایک چھوٹی کتاب سے ان کی عظمت کا ظاہر نہیں ہے، ان کی عظمت کا اظہار کلام ازلی سے ثابت ہے، اللہ کے کلام قدیم سے ثابت ہے۔ اب جب یہ سمجھ گئے آپ تو یہ تو ہم ذہن بنا رہے ہیں، اب یہ صرف دعویٰ نہیں، کیونکہ یہ دعویٰ سے نعرہ لگائیں گے آپ سے، اور جب دلیل دے دوں گا تو دل میں اس کو رکھیے گا، نعرہ لگانا ہو تو آدھا گھنٹہ گھر باہر لگا کے نکال جائے گا۔ لیکن آپ سنیے، جب اتنا سمجھ گئے ہیں تو صرف آیت نمبر نوٹ کر لیجیے، آیت نمبر نوٹ کر لیجیے، اب بس ختم ہو جائے، اور آپ دوسروں تک بھی پہنچائیے گا اس عقل کے ساتھ، کیونکہ جلسے کا کچھ نہ کچھ بیس ہوتا، کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا۔ آپ نے جلسہ کو سجائے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے دن آج بڑی اچھی تبلیغ کریں، ہاں نہیں، آپ بھی محسوس کیجیے گا جب بستر پہ جائیے تو الحمدللہ حسنین کریمین کی محبت میں آنسو گرے، حسنین کریمین کی محبت اور ان کی عظمت اور احترام کے لیے دل آپ کا مچل جائے، تنہائی میں بھی اس کا افیکٹ ہو آپ کے اوپر، یہی لمسے عظمت اہل بیت کا نتیجہ ہے، آپ بھی اس پر اثر انداز ہوا، آپ کے دل پر بھی اس کا اثر۔ لوگ اگر بول رہے ارے بڑا اچھا لمسا کریں گے، شکریہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، یہ حسینی ہونے کی پہچان ہے، یہ ٹھیک ہے، درود شریف پڑھیے محمد وعلی سیدنا محمد وعلی وسلم۔ اب میں دلیل دے دوں کیونکہ ہمارے پریشان انتظار میں ہیں، اب شروع کر کے دلیل دیتے ہیں۔ اب جب سمجھ گئے کہ کوالٹی بڑی عظیم ہے تو بڑی عظیم دلیل کی کوالٹی قرآن، دلیل کے اعتبار سے کتاب کی 4 قسم، بلکہ دلیل کی 4 قسم، کتاب اللہ یعنی اللہ، حدیث
اصل الاصول سب سے بنیادی، سب سے باعظمت، سب سے پہلے آپ قرآن میں دیکھیں. اگر اس میں دلیل مل گئی تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس میں نہ ہو تو کیا کہتے ہیں اس میں جائیں گے. نہ ہو سے بعد آپ کو نہ ملے، مطلب قرآن میں سب کچھ ہے. یہ بھی نوٹ کیجیے گا، قرآن میں سب کچھ ہے. اگر ہمیں اور آپ کو نہ ملے تو یہ الگ بات ہے. کسی کا نہ ملنا، کسی میں نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. نہ ہونے کی دلیل نہیں. گھر میں اگر کیڑی نہ ملے اور دوسرے کو مل جائے تو ایسا نہیں، آپ کو نہیں ملا. سمجھ گئے؟ تو قرآن میں اگر آپ کو نہ ملے تو حدیث میں جائیے. اسی طرح حدیث بھی تشریحات قرآن کا نام ہے. تو حدیث میں بھی اگر آپ کو نہ ملے تو اجماع میں آپ جائیے. صحابہ کو دیکھیے، تابعین کو دیکھیے، ائمہ کو دیکھیے. ان میں بھی نہ ملے پھر مجتہدین ائمہ اربعہ کے قیاس میں دیکھیے. امام اعظم کو دیکھیے، امام شافعی کو دیکھیے، امام احمد بن حنبل کو دیکھیے، امام مالک کو دیکھیے. یہ سب کو دیکھیے. یہ ٹائر لگانے والے مولوی کو مت دیکھنا. یاد رکھیے گا، یہ میرا ربانی یہ ذاکر نائک جو عداوت کی بنیاد پر اپنے مسلک کو پھیلا رہے ہو. نہیں پیارے، آج بھی اگر وہ زندہ ہے تو ہم دعائیں ہدایت کرتے ہیں ان کے لیے، مولا ہدایت ایمان عطا. لیکن آج تک ان کی تقریروں میں سنیے ہمیں مشرک کہا جاتا ہے، ہمیں بدعتی کہا جاتا ہے، ہمیں قبر پرست کہا جاتا ہے. ذرا بتائیے آپ کے بیس کون؟ آپ خود ہیں کہ آپ کے علماء مفتیاں مشائخ؟ بولیے. آپ یہی کہیں گے نا کہ بھائی ہمارا بیس مفتیاں، ہمارا بیس ہمارے قوم کے نمائندہ، دین کے سربراہان، دین کے ذمہ داران یعنی علماء مشائخ مفتیاں. تو آپ ہمیں خبر پرست کرتے ہو. ان کو دیکھ کر، ان کو دیکھ کر، ان کو دیکھ کر کے عام جاہل لوگ اگر قبر پہ جا کر کے چھپ گئے ہیں تو ان کو دیکھ کر، ان کو یوٹیوب پر لا کر کے، ان کے درگاہوں میں عورتوں کو لا کر کے یہ بتا کبھی بھی کسی مفتی نے، کبھی بھی کسی مشائخ میں سے کسی نے بھی، یا کبھی بھی کسی ذمہ داران اسلام میں سے کسی نے بھی کہا ہو کہ قبر کو جا کر کے سجدہ کرنا حلال ہے. کسی نے بھی کہا ہو کسی بھی کتاب میں مفتیوں کے نہیں دکھا سکتے. تو جب اہل سنت کا بیس مفتیان ہے، اہل سنت کا بیس علماء ہے، تو پھر جو بیس ہے وہ تم پیش نہیں کر رہے ہو، اور جو بیس نہیں ہے اس کو پیش کر کے ہمارے بیس کو بگاڑ رہے ہو. اس کو سمجھو. اہل سنت کے نوجوان کو سمجھو. جو کوئی دیکھو خبر میں ایسا ہو رہا تھا، مسکار میں ایسا ہو رہا، درگاہ میں ایسا ہو رہا، تو آپ ان سے اتنا تو پوچھ سکتے ہیں کرنے والے کون ہیں؟ وہ بولیں گے سنیاں ہیں. بھائی بابا سنیاں نام ہے، کون کر رہے ہیں؟ عبداللہ قتل کرا تو عبد الرحمان کو سزا دے رہا. سمجھ رہے نا کون کر رہے ہیں؟ اس کو دکھاؤ. اگر کوئی ہمارے مفتی صاحب ہیں تو ٹھیک ہے، ہمارا بیس، ہمارا سکون قدم ہے. لیکن یہ بلند لوگوں کو تم پیش کر رہے ہو، اور ہم تمہارے مولویوں کو پیش کرتے ہیں. ہم تمہیں پیش نہیں کرتے، تو ہمارا بیس ہی نہیں ہو. تم اپنی جماعت کے بیسی میں ہم تمہارے مولوی کو پیش کرتے، اور آج تک پیش کر رہے ہیں نا. کبھی سبھی خان کی، کبھی رشتے میں ہوئی، کیوں؟ یہی بیس ہے جن کی جماعت. تو ایسے ہی ہماری بھی جماعت کے جو بیس ہے پیش کرو. پیش کرو ہمارے قضا کو، پیش کرو ہمارے فاروقی کو، پیش کرو خواجہ زمن کو. ان حضرات کو پیش کرو اور کہو اہل سنت کا مذہب نہیں. کیا ہے جس کو تم کو پیش کرنا کرتے نہیں، جو نہیں کرنا بھی کرتے. پھر ہم اب سمجھدار ہو گئے ہیں الحمدللہ. اتنا تو سمجھ گئے ہیں کہ یزیدی ذہن کیا ہے اور حسینی ذہن کیا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اللہ پاک ہم سب کو اسی پر قائم رکھے. اب آیت کریمہ نوٹ کر لیجیے. ہاں کمپیوٹر پہ لگتا ہے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پاکیزہ اہل بیت کی عصمت. ماشاءاللہ ہمارے حاجی سے بھی آگے ہیں. آپ کا دیدار ہی ہمارے لیے ٹھیک ہے. یہاں آیت نہیں دیکھ پاؤں گا. پھر درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. قرآن پاک بس اتنا تو آپ بول سکتے ہیں. دیکھا حدیث صحیح ہو سکتی ہے، قرآن کی صحیح نہیں ہے. تم ضرور سن رہا ہو. تمہارے لوگوں سے ڈرنے والا، تم سے ڈر نہیں ہے الحمدللہ. یہ تو تمہارے لیے دعا کرنے والوں میں سے ہے. اب ان کو ان کی فکر نہیں ہے. اللہ پاک کنٹینیوٹی کے ساتھ جو عمر بچی ہوئی ہے مولا گزار دے. لیکن خطرہ تمہاری سے ہے. کہاں ایک سگریٹ پلایا، کہاں ایک چائے پلایا، کہاں وہ نے دکھایا ہو گیا. یہی ہو رہا.
سنی پھر بنے تو یا تو مرڈر کرا دیں گے یا یہ کرا دیں گے، یہ دہشت گردی اور آپ پھنس جاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آتا کہ یہ نوجوان لوگ ہم لوگوں سے کیوں چیلنج کرتے ہیں جن کو الحمدوں کی الف کا معنی معلوم نہیں، یہ لوگ مفتی اعظم سے آ کر کے مناظرہ کا اعلان کرتے ہیں۔ بھائی تمہارے مولوی سے آ کر کے مناظرہ کرو، کون سی حدیث میں؟ رفع یدین کرنا ہے، رفع یدین کرنا ہے۔ چلو میں دکھاتا ہوں، چٹھی ملا کے دیکھو بخاری شریف، میں آپ کو اس طرح کہیں گے کہ ایک لفظ کہوں گا، دیکھا سب سے پہلے دلیل کی کتابوں میں قرآن ہے، الحمدوں کی الف سے لے کے والناس کی سین تک کا پورا ٹرانسلیشن پہلے بتا دو، پھر حدیث پیش کرتا ہوں۔ پہلا زینہ، پہلی بنیاد، پہلی سیڑھی دلائل کی دنیا میں قرآن ہے، تو حدیث پیش کر رہے ہیں الٹے میں ڈال دیں گے۔ قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے بڑی اوتھینٹک، سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے اس کو پیش کرو۔ اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن کو مت دیکھو، قرآن بھی دیکھو، بار بار جگہ الحمدوں کی الف سے والناس کی سین تک جب دیکھیں گے تو دو ہی بات آپ کو نظر آئے، نبی اور آل نبی کی عظمت یا پھر ان دونوں کی دشمنیوں کا اظہار۔ اگر غور کیجیے گا خدا صرف یہی نظر آئے گی، میں کہا ہے کو نہیں، میں نظر آتے ہیں نبی اور آل نبی۔ تو نبی تو انشاءاللہ ایک مہینہ کے بعد آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، ہے الحمدللہ، لیکن مناسب موقع۔ اب آج سنیے عظمت اہل بیت الاطہار کا قرآن سننے کو نہیں، الحمدللہ۔ ایک اور بات بتا دوں، آسانی سمجھ جائیے، جب قرآن میں کسی کی عظمت کا اظہار ہوتا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ابھی عظمت والے ہیں یا ابھی عظمت والے ہیں اور کل کے دن عظمت والے نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ خاص طور سے قرآن کی بات، بھائی آج اگر بہو نے اچھا کھانا بنایا ہے تو رسپیکٹ دے سکتی ساس، کل دے کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ خلق کا مسئلہ ہے، لیکن خالق جب کسی کو رسپیکٹ دیتا، خالق جب کسی کی عزت کرتا ہے، خالق جب کسی کی عظمت اور حرمت کا اعلان کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ حرمت وقتیہ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، یہ عظمت وقتیہ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب قرآن کی آیتوں کو اب جب پیش کروں اور اب جب سنیے اہل بیت اطہار کی عظمت تو سمجھ جائیے گا کہ اب یہ 1400 برس کے بعد بھی یزیدی ذہن لے کر، چاہے وہ 20 کی والا ہو یا میاں ربانی یا ذاکر نائک کے گروہ ہو، کوئی بھی آ کر کے خدا کی عطا کردہ عظمت جس میں دائمیت ہے، جس میں ہمیشگی ہے، جس میں کنٹینیوٹی ہے، کوئی مخلوق زیر نہیں کر سکتی، کوئی مخلوق سے زیر نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی بلندی اس بلند ذات نے عطا کی ہے جس کو کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ خالق ہے وہ، مالک ہے وہ، اس مالک کا کلام عصمت اہل بیت اطہار پر کس طرح سے اپنی آیتیں نازل فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری تقریر سب ہو گئی ہے، اب دلیل پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 33، نوٹ کر لیا، نئے کارپوریٹ کو بھی دیکھ لیجیے۔ آیت نمبر 33 اللہ سبحانہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک ورڈ کا ترجمہ کروں، انما معنی ہوتا ہے، کیسے ترجمہ کروں اس کو؟ اونلی، ہاں یہ ترجمہ اونلی، سمجھ رہے؟ یرید اللہ، یہ پرزینٹ اینڈ فیوچر دو زمانہ اس کے اندر، یرید اللہ چاہتا ہے اور چاہتا رہے گا، یرید میں چاہتا ہے، چاہتا رہے گا، اس سے پہلے اونلی، چاہتا ہے، چاہتا رہے گا۔ توجہ دیا آپ نے، کیا چاہتا ہے؟ لیذہب، تاکہ دور کرے، کرتا رہے، عنکم، یہ عنکم ہی کو آج آپ کو سمجھا رہا ہے، یہ ان مانے ہوتا ہے سے، اور کم جو ہے یہ کم
کے بعد ہے یہ آیت، سمجھ رہے اس کے بعد ہے، اسی کے سلسلے میں ہے تو لوگوں نے کہہ دیا یہ عورتیں مراد ہے، لیکن ان عورت جیسی ذہن رکھنے والوں کو ذرا بتاؤ کہ اللہ پاک نے لیذہب عنہن الرجس نہیں کہا ہے، اگر عورتیں ہوتی تو فرمایا جاتا اے عورتوں تم سب سے ناپاکی کو دور کرنا رب چاہ لیا ہے، چاہتا لگے گا، تو پھر علی کہاں جاتے، حسن کہاں جاتے، حسین کہاں جاتے، لیکن رب نے سنیے رب العالمین اور اس کے ترجمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جملے پہ غور کیجیے گا، رب کی ذات اور رب کی بات کے بیش ترجمان محمد رسول اللہ ہیں، ان سے بیش ترجمان اور ترجمانی کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے، مظہر ذات کے مظہر صفات کے دونوں اعتبار سے ذات خدا کے بھی مظہر محمد ہے، صفات کے تو مظہر ہے نہیں، الحمدللہ۔ توجہ دیجیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیت اتری تو انکم والے ہوتا تم سب، اور تم بولے تو مرنا، تم بولے تو مرنا، اب اس کا مطلب یہ ہوا